بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے نظم مسدس حالی سے انتخاب، اس کے بند نمبر 4، 5 اور 6 اس کی تشریح کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے بند نمبر 4 ہے، اس کے اشعار سنیں۔ ہر ایک مہ کدے سے بھرا جا کے ساگر، ہر ایک گھٹا گھاٹ سے آئے سراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرا میں لیا باندھ حکم پیمبر کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ یہ اشعار ہیں، اب اس کی تشریح سنیں۔ نظم کا عنوان مسدس حالی سے انتخاب، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ تشریح سنیں۔ مسلمانوں نے اپنے شان و شوکت کے ذریعے زمانے میں ہر جگہ سے اپنے علم کی پیاس بجھائی، انہیں جہاں سے بھی علوم و فنون کے چشمے ملے اس سے پورا استفادہ کیا۔ اس طرح مسلمان علم و فن کے ہر گھاٹ سے سراب اور فیضیاب ہوئے۔ وہ علم کی شمع کی طرف ایسے بڑھتے تھے جیسے پروانہ روشنی کی طرف بڑھتا ہے۔ ان مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو پلے باندھ لیا اور اس پر سختی سے عمل کیا کہ حکمت اور دانائی مومن کی ایک کھوئی ہوئی دولت ہے، یہ جہاں سے ملے اسے اپنا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے حکمت اور دانائی کی بات جہاں سے بھی ملے اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ بند نمبر 5 کی طرف آئیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں شعر۔ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی امارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ نظم مسدس حالی سے انتخاب، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ تشریح۔ مسلمان اپنے دل میں علم و فن کی سچی لگن رکھتے تھے، وہ مختلف قسم کے علوم و فنون سیکھنے اور حاصل کرنے کی تلاش میں رہتے تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے تھے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح وہ ہر شعبہ زندگی میں دوسری قوموں پر برتری لے گئے۔ زراعت اور کھیتی کے میدان میں مسلمانوں نے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ اس طرح سیر و سیاحت کے لحاظ سے بھی انہوں نے دنیا میں ناموری حاصل کی۔ جیسے ابن بطوطہ ایک نامور مسلم سیاح تھا، فن تعمیر میں بھی مسلمانوں نے شاندار ترقی حاصل کی۔ مسلمانوں نے تجارت کے میدان میں قابل قدر خدمات سر انجام دی، تجارت اور کاروبار کے بہترین اصول کو فروغ دیا، اور دنیا کی دوسری قوموں نے مسلمانوں سے تجارت کرنے کے طریقے سیکھے۔ یہ 5واں بند تھا، اس کے اشعار کی تشریح اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے 6 بند کے اشعار کی طرف۔ یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصطفیٰ کا معنی صاف ستھری، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سر راہ کنویں اور سرائیں مہیا ان کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشان ہیں یہ سارے۔ نظم کا عنوان مسدس حالی سے انتخاب، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ تشریح۔ مسلمانوں نے ذرائع آمد و رفت کے لیے بے شمار کارہائے نمایاں سر انجام دیے، صاف ستھری سڑکیں تعمیر کیں، سڑکوں کے دونوں جانب اونچے درخت لگائے جو سفر کرنے والوں کے لیے سایہ مہیا کرتے تھے، جس سے ان کا سفر آسان ہو جاتا۔ راستے کا اندازہ کرنے کے لیے جگہ جگہ سفر کی پیمائش کے لیے نشانات لگائے، سڑکوں کے کنارے کنویں کھدوائے جن کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی مسافروں کے لیے راحت کا باعث تھا۔ جگہ جگہ مسافروں کی آرام کرنے کے لیے سراہیں بنوائیں، دوران سفر میں یہ سراہیں گھر جیسا ماحول مہیا کرتی تھیں۔
غرض مسلمانوں نے رفاع عامہ کے بہت سے کام کیے۔ آج دوسری قوموں نے جو ترقی کی ہے اس کی بنیاد مسلمانوں کے اصول ہیں۔ وہ مسلمانوں کے عظیم روایات کی نقل کر کے ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر اور ان کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے اصولوں کو اپنا کر ترقی کی دوڑ میں شامل ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے زرعی اصول ہی ان کے لیے نشان راہ ہیں۔ صد افسوس کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے شاندار ماضی کو فراموش کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بند نمبر جو 6 تھا اس کے اشعار کی تشریح پڑھی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔